بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع المسلمين، سيدنا ومولانا وسيد الكونين جد الحسن والحسين يعني أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المزلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات علی محمد وآل محمد. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں برادر سلیم نے موعظہ حسنہ کیا، ہم تک تعلیمات محمد و آل محمد پہنچایا. خدا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، ان کے علم و تقوی میں مزید اضافہ عطا فرمائے، اور علمی میدان میں اسی طرح مزید اللہ تبارک و تعالی انہیں بصدقہ باب علم مولا متقیان علیہ السلام ترقیاں عطا فرمائیں. تمام جوانوں کی کامیابی کے لیے جو علمی میدان میں ہیں، جو روزگار کی تلاش میں، جو کاروبار کر رہے ہیں، بالخصوص ایک جوان کی والدہ نے اپنے فرزند کے لیے التماس دعا کہا ہے کہ اس کے روزگار کا انتظام ہو جائے. بہت سے جوان بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اگر ان کے حق میں اس چیز میں بہتری ہے، اور جو نوجوان تعلیمی میدان میں ہیں، تمام چونکہ آج یوم جوان ہیں، تو تمام جوانوں کی کامیابی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. خداوند متعال کی کتاب ہدایت قرآن مجید کے آیات کے سائے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. ہم نے پچھلے دنوں جو جس آیت کا مطالعہ شروع کیا ہے، وہ آیت یہ تھی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو میرے حبیب یاد کرو. ہماری ہدایت کے لیے قرآن یہاں میں مخاطب کر کے خدا فرما رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو. اذ قال ربک، تیرے رب نے کہا، کس سے؟ للملائکہ، ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں سڑے ہوئے گھارے کی خشک کردہ مٹی سے انسان کو خلق کر رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی میں اس پیکر خاکی کو مکمل کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ مکمل کر لوں، کان چھان مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ
साजिदीन, इसके लिए सजदा गुजार बन जाना, इसके लिए सजदा करना। फिर ये गुफ्तगू आपके सामने की थी कि इंसान के लिए जो सजदा करने का हुक्म हुआ वो इंसान के बदन के लिए नहीं बल्कि इंसान की रूह के लिए अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया था। रूह इंसानी की इस कदर कीमत है, इस कदर अर्जिश है खुदा की बारगाह में कि रूह इंसान जैसे ही इस बदन इंसान में आया, खुदा ने कहा फौरन सजदे में घुस जाओ, सजदे में झुक जाओ। यानी रूह इंसान की इस कदर अजमत है। हम सवाल करते हैं बार इलाह, अगर रूह इंसान इतना कीमती था, अगर रूह इंसान की सारी कीमत है, सारी हैसियत, सारी मंजिलत रूह इंसान की है, बदन इंसान की नहीं है, तो बार इलाहा इंसान को रूह ही बना देता, बदन बनाने की क्या जरूरत थी? तो जवाब ये आएगा, अगर इंसान को फकत रूह बनाया जाता तो इंसान रूह बनकर हवा में उड़ जाता। अगर खुदा ये रूह हवा में उड़ जाता, कोई काम न कर सकता, तो फिर बदन बनाता, रूह इसमें न डालता। खुदा क्या कहेगा, अगर मैं मिट्टी का फकत ये पेकर बनाता तो ये मिट्टी था, मिट्टी में धंस जाता, जमीन के ऊपर बाकी न रहता। कितनी मंजिलें मिट्टी की बनती हैं लेकिन कुछ सालों के बाद जमीन दोस्त हो जाती है। खुदा ने क्या किया, खुदा ने पेकर खाकी बनाया और फिर उसमें रूह डाल दिया और इस कदर हसीन इम्तिजाज बनाया रूह और उस मिट्टी का कि जमीन के ऊपर भी रहे और जमीन से बहुत ऊपर भी ना जाए, जमीन के ही ऊपर रहे, इतना ऊपर ना चले जाए कि खुद को अना रब्बुकुमुल आला के दावे करना शुरू कर दें। इंसान को रूह और मिट्टी का हसीन इम्तिजाज बनाया और क्या कहा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना बेहतरीन खल्क करने वाला है तुम्हारा खुदा, कितना बेहतरीन इंसान को खल्क किया। हम पूरी दुनिया में देखते हैं जितने भी जानदार हैं, जब वो ग़िज़ा खाते हैं क्या करते हैं, ग़िज़ा खाने के लिए जमीन की तरफ झुकते हैं और जमीन से अपना दाना उठाते हैं मुंह के जरिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस कदर शराफत, करामत, मंजिलत से नवाजा है कि इंसान को ग़िज़ा के लिए झुकने का मुहताज नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये दो निहायत कीमती हाथ दिए हैं कि इंसान तुम्हें मेरा अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तुम्हें ग़िज़ा के लिए झुकने की जरूरत नहीं बल्कि हाथों से ग़िज़ा को बुलंद करके खाओ। तुम्हें ग़िज़ा के लिए झुकने की जरूरत नहीं है। इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक ये बदन जो मिट्टी से बना है, एक रूह जो इस बदन की जिंदगी का सबब है। हमारे बदन के कुछ तकाजे हैं, जब हमारे पास बदन है, इस बदन की आराइश और इस बदन की बर्दारी के लिए हमें लिबास चाहिए, हम लिबास का एहतमाम करते हैं। जब ये बदन है, इस बदन से हम काम करते हैं, इस बदन को ताकत चाहिए, बस इस बदन का तकाजा है कि हमें ग़िज़ा की जरूरत है। जब ये बदन है, इस बदन को हमने मौसम के सर्द और गर्म से बचाना है, लिहाजा इस बदन का तकाजा है कि हमें मकान चाहिए। ये इंसान के बदन का तकाजा है। जैसे बदन है, इसके लिए लिबास भी चाहिए, इसके लिए ग़िज़ा भी चाहिए, इसके लिए मकान भी चाहिए, लेकिन इंसान फकत इस लिबास बशरी का नाम नहीं है बल्कि इंसान के अंदर एक और वजूद भी है जिसे खुदा ने रूह के पुकारा है। उस रूह के भी कुछ तकाज़े हैं जिस पर इंसान को मुतवज्जा होना जरूरी है। हमारा मौजूद यही है, इल्तिक़ाए इंसानियत में मासूमीन का किरदार। इंसान फकत ये मादी पेकर नहीं है, इस इंसान के अंदर एक और चीज भी है जिसके कुछ तकाजे भी हैं। उन तकाजों को इंसान पूरा करता है या नहीं करता। अल्लाह ने इंसान को क्या कहा कि तुम्हारे बदन का तकाजा है, तुम्हें ग़िज़ा भी चाहिए, लिबास भी चाहिए, मकान भी चाहिए, लेकिन इंसान वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है। खबरदार ग़िज़ा के लिए, लिबास के लिए, मकान के लिए अपनी इज्जत नफ्स को मजरूर न होने देना। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है।
لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ ہم حور کو دیکھتے ہیں، حور لشکر یزید کا سپہ سالار ہے، حور محب اہل بیت ہے، حور ہمیشہ سے محب اہل بیت تھا۔ اسی وجہ سے تو جیسے حضرت زہرا کا نام آیا، حور نے کہا کہ میں زہرا کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی وقت نماز ہوا، حور نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میری ضرورت نہیں ہے کہ میں الگ سے نماز پڑھ سکوں۔ یہ واقعات تاریخ نے قلم بند کیے۔ حور محب اہل بیت تھا، لیکن حور کو کیا کہا گیا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، فقط حسین کو آپ نے لے کر آنا۔ حور کو یہ کہا، آخر وقت تک حور کے ذہن میں یہی بات تھی کہ حسین سے جنگ نہیں ہونی، فقط حاکم کا چونکہ حکومت کے کچھ تقاضے ہیں، حور ان تقاضوں کو پورا کر رہا تھا۔ جیسے بھی اس کو یقین ہوا کہ اب بات جنگ تک جا چکی ہے، 9 محرم کے آخری لحظے تک عمر سعد سے امام حسین علیہ السلام کی گفت و شنید ہو رہی تھی، باتیں چل رہی تھی، اور قریب تھا کہ سلح ہو جاتی، یعنی کہ جنگ کی نوبت نہ آتی۔ حور کے ذہن میں وہ چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ خط آیا ہے، وہ منظر پس منظر آپ لوگ جانتے ہیں، تو حور کو یقین ہوا کہ اب حسین کے ساتھ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ حور نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ مجھے اس رزق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ انسان کے بدن کا کچھ تقاضا ہے، انسان کے روح کی کچھ تقاضے ہیں۔ کیسے پتا چلے کہ ہم اس روح کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم مادیت میں پڑ چکے ہیں یا وہ حقیقی انسان ہے جو خدا چاہتا ہے؟ اگر ہماری نظر فقط موجودہ زندگی پر ہے، اگر ہماری نظر حال پر ہے تو ہم مادی انسان ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی حال کے ساتھ ساتھ انجام پر بھی ہے تب ہم حقیقی انسان ہیں۔ انسان وہی حقیقی ہے جو فقط زمانے حال میں زندگی بسر نہ کرے بلکہ انجام پر بھی نظر رکھے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جب انجام پہ نظر ہوگی انسان کیا کرے گا؟ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا۔ معصوم علیہ السلام اسی لیے ہمیں دعا تعلیم دی ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے میرے خدا میری عاقبت بخیر ہو۔ حال جیسے بھی گزر جائے گی، مولا میری عاقبت بخیر ہو۔ اگر عاقبت بخیر ہو تو زندگی میں جو چھوٹی موٹی انسان سے برائیاں ہو بھی جاتی ہیں، خدا غفور و رحیم ہے، خدا نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اے میرے گناہگار بندو آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ حدیث قدسی کے جملے ہیں، خدا ہر لحظے اپنے گناہگار بندوں کے انتظار میں ہے، بس ہمارے خدا کی بارگاہ میں پلٹنے کی دیر ہے۔ خدا کی مغفرت میں کوئی تاخیر نہیں، خدا کی مغفرت میں کوئی تاخیر نہیں ہے، بس ہماری گناہ چھوٹے موٹے اللہ بخش دے گا۔ لیکن اگر عاقبت بخیر نہ ہوا، زندگی میں ہم نے جو بھی نیکی کی ہے وہ رائگان ہے، چاہے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کیوں نہ پڑھا ہو، اگر وقت موت ہم نے لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا تو ہم قیامت میں خسارہ اٹھا۔ اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انجام والی زندگی کو کن لوگوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے؟ ارتقاء انسانیت میں معصومی کا کردار، ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے؟ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، ہر انسان تمنا رہتا ہے کہ آخرت کا گھر اس کا آباد ہو، آخرت میں وہ
مستحق جنت ہو جہنم میں نہ جائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے. لیکن دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے رکھا ہے؟ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا للذین، ہم نے قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں اپنے لیے بڑائی نہیں چاہتے. کوئی اصلاح میں نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں گے دور سے، لوگ میرے جوتے سیدھے کریں گے، جب میں آؤں گا لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے، میں ایسا ہوں گا کہ میرے پاس دنیا میں مال ہو اور میں غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دوں. نہیں، یہ سوچ نہیں چاہیے. ہاں، مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن مدد کا جذبہ ایسے ہونا چاہیے کہ کوئی انسان دنیا میں محتاج ہی نہ رہے. انسان کی ذہنیت کیا ہے؟ انسان کی ذہنیت یہ ہے کہ لوگ محتاج ہوں، میں ان کے احتیاج کو دور کر دوں. یہ انسان کی مدد نہیں ہے. مدد در حقیقت یہ ہے کہ ایسا جذبہ رکھے، ایسی خواہش رکھے، ایسی حسرت رکھے خدا کی بارگاہ میں، خدایا اس دنیا میں کوئی تیرا بندہ محتاج ہی نہ رہے. اللہ کیا ایسا فرماتا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. نہ زمین پر تکبر چاہتے ہیں، نہ ہی زمین پر فساد کرنا چاہتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقین کے لیے ہے، عاقبت پرہیزگاروں کے لیے. وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. اگر کوئی پرہیزگار نہیں ہے، اگر دنیا سے گناہوں کی توبہ کیے بغیر جا رہا ہے، اس کے لیے عاقبت نہیں ہے. عاقبت میں کوئی گھر اس کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے دنیا مانگا تھا، دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. متقین نے نہج البلاغہ میں دنیا کی کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ بہترین ڈیفینیشن، بہترین تعریف مولا نے کیا اپنے خطبے میں. مولا فرماتے ہیں الدنیا ذل زائل. اور علی سے بہتر کون ایسی دنیا کی تعریف کر سکتا ہے؟ الدنیا ذل زائل. مختصر سا کلام ہے، لیکن کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا بھی امام اور رہنما ہوتا ہے. امام علی نے کیا فرمایا؟ الدنیا ذل زائل. دنیا ایک سایہ ہے جو کہ ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے. دنیا ایک ایسا سایہ، یہ مثال مولائے متقیان کی دی ہوئی مثال ہے، کوئی عام مثال نہیں ہے. اب اس مثال میں جتنے ہم عمیق گہرائیوں میں اترتے جائیں گے اتنا ہم مولائے متقیان کے اس کلام کے فیض سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. مولا فرماتے ہیں الدنیا ذل ظاہر. یہ دنیا حرکت کرنے والا سایہ ہے، رکنے والا نہیں ہے، رکا ہوا سایہ نہیں، حرکت کرنے والا سایہ ہے. یعنی کیا مولا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا ایک ایسا سایہ ہے جو حرکت کر رہا ہے. آج کسی کے سر پر ہے، کل کسی اور کے سر پر ہے. آج تمہارے سر پر ہے تو کل کسی اور کے سر پر رہے گا. ہمیشہ ایک جگہ دنیا نہیں رہتی. پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ دنیا ذل زائل. آپ سائے کے مزاج سے آشنا ہیں. سایہ کیا کرتا ہے؟ سایہ ہمیشہ مقابل میں پڑتا ہے. سورج اگر مشرق میں ہو تو سایہ مغرب میں پڑے گا، اگر سورج مغرب میں ہو تو سایہ مشرق میں پڑے گا. ایک اور اس کے مزاج دیکھ لیجئے. سایہ کا مزاج کیا ہے؟ اگر آپ سایہ کو پکڑنے کی کوشش کریں، جتنا آپ سایہ کے پیچھے دوڑیں گے سایہ آپ سے تیز دوڑے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. مولا متقین فرماتے ہیں الدنیا ذل زائل. یہ دنیا چلتا پھرتا سایہ ہے. جتنا تم اس سایہ کے پیچھے دوڑتے رہو گے دنیا اپنے پیچھے تمہیں دوڑاتی رہے گی. لیکن جیسے ہی سائے سے آپ منہ پھیر لے وہ پھر چلنا شروع کر دے، جیسے جیسے جہاں جہاں سے جائیں گے سایہ آپ کے پیچھے پیچھے جائے. دنیا کی مثال یہی ہے. جب تک آپ دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے دنیا آپ کو اپنے پیچھے دوڑاتی رہے گی، آپ کو ذلیل و رسوا کرتی رہے گی. لیکن جیسے ہی آپ دنیا کو حقیر سمجھ کے دنیا سے رخ پھیر لیں گے دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. الدنیا ذل ظاہر.
متقیان سے بہتر کون اس کی تفسیر کر سکتا ہے؟ مولا متقیان نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو دکھایا ہے. انشاءاللہ وہ ہم پھر کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. مولا متقیان علی 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 کون علی کو بیان کر سکتا ہے؟ یا علی مدد تم کہتے ہو. وہ بندگان خدا کون ہے جس کی مدد علی نہیں کرتا؟ آج بھی علی کا نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ جتنے بھی مشکل میں ہوتے ہیں نہج البلاغہ آپ کے ہاتھوں کو اٹھا کر مشکل کے بھنور سے نکال کر نجات میں صبر کرواتا ہے. علی آپ کی مدد کرتا ہے. ایک علی کربلا میں بھی تھا. کربلا میں جب وہ معرکہ حق و باطل شروع ہوا، عمر سعد نے ایک تیر بلند کیا اور فرزند رسول کی طرف روانہ کیا اور لشکر سے کیا کہا؟ گواہ رہنا سب سے پہلے حسین کے لشکر پر تیر چلانے والا میں عمر سعد ہوں، یہ بتانا. امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک گواہ قرار دیا. کیا فرمایا؟ جب علی اکبر کو تیار کیا، خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برزوا الیہم اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. خدایا گواہ رہنا، اب میں ایک ایسے جوان کو ان کے پاس بھیج رہا ہوں جو پوری خلقت میں تیرے رسول سے خلق میں، خلق میں اور گفتار میں مشابہت رکھنے والا ہے. کیسے امام حسین نے انہیں روانہ کیا ہوگا؟ جب امام حسین کی خدمت میں علی اکبر آئے، بابا سے اس نے جہاد طلب کیا. امام حسین نے فرمایا بیٹا حسین امام ہے، شریعت سے نہیں روک سکتے. امام نے فرمایا بیٹا جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اماں اور اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے لو. علی اکبر آئے اجازت لینے کے لیے، اجازت لیا. روایت میں ہے کہ ماں سے اجازت جیسے لینی تھی لے لیا. لینے کے بعد جب اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، جناب علی اکبر نے ایک عجیب سوال کیا جناب زینب کبریٰ سے. فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہے؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ماں سے میرا مقابلہ کر رہے ہو، کہا اکبر میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں ماں سے افضل ہوں؟ میری ماں سیدۃ النساء الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں اپنی ماں کی قدیر ہوں. علی اکبر نے کہا علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں تو پھر آپ اپنے لال کو زہرا کے لال پر قربان کرنے کی اجازت دے دیجیے. جناب زینب کبریٰ نے اجازت دے دی کہ اب علی اکبر روانہ ہونے لگے. راوی ہے حمید بن مسلم جس نے تاریخ کربلا کو اپنے ورقے کا حصہ بنایا ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بار بار حجرے کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار حجرے کا پردہ گرتا تھا. جب میں نے سوال کیا یہ کیا ماجرا ہے تو کہنے والے نے کہا کہ جب بھی علی اکبر علی کر کے نکلنے لگتے ہیں کبھی کوئی بہن آ کر علی اکبر کو روک لیتی ہے، کبھی ماں آ کر علی اکبر کو روک لیتی ہے. علی اکبر بالآخر امام حسین نے مستورات کو حوصلہ دیا اور علی اکبر کو حجرے سے باہر نکالا. باہر نکالنے کے بعد امام حسین باپ بھی تو ہے نا، شفقت دلری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے فرمایا علی اکبر جب تک زندگی رہتی ہے علی اکبر بار بار واپس مڑ کر مجھے چہرے کی زیارت کرواتے رہنا. اب کیا ہوا علی اکبر جب میدان کی طرف بڑھنے لگے کچھ آگے قدم بڑھے تھے کہ جب علی اکبر نے واپس مڑ کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں جیسے جیسے سواری کی رفتار بڑھ رہی ہے فرزند رسول بھی دوڑتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں. علی اکبر
بیٹا بھی تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ اس طرح موت کی طرف چل کے جا رہا ہوتا، پھر تجھے معلوم ہوتا اس کے وقت میری کیا کیفیت ہے۔ المختصر جب علی اکبر میدان میں پہنچے، ایسی جنگ کی کہ علی کی یاد تازہ کر دی۔ جب جنگ کر رہے تھے امام حسین نے محسوس کیا کہ خیمے کے دروازے پر علی اکبر کی موت ملنے لگا ہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ اب شاید علی اکبر میدان میں باقی نہ رہ سکے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ امام حسین نے علی اکبر کی ماں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اکبر کی ماں، میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ جوان بیٹے کے حق میں ماں کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا، جاؤ ام لیلا دعا کرو۔ ام لیلا نے جب یہ سنا اپنے خیمے میں آئی، سجدے میں گئی، خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، یا رات یوسف علی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ۔ اے وہ خدا جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹا دیا ہے، اے وہ خدا جس نے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف پلٹا دیا ہے، اے حسین کے بیٹے علی اکبر کو بھی واپس پلٹا۔ ماں کی دعا قبول ہونا تھا، علی اکبر واپس آئے، پانی کو طلب کیا، امام حسین نے کہا کہ پانی موجود نہیں۔ علی اکبر پھر واپس کربلا کے میدان میں گئے، پھر جب اس دفعہ گئے شاید آخری دفعہ گئے تھے، جو بھی سوار اپنی سواری